السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ عقیدہ توحید انبیاء کا اولین پیغام۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بہت ساری تعلیم و ہدایت کے ساتھ بھیجا، اور تمام انبیاء کرام کی اولین دعوت اور سب سے پہلا پیغام و مشن اتفاق اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان اور تمام معبودان باطل سے براءت کا اظہار تھا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، اور ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، اس لیے تم سب میری ہی عبادت کرو۔ کتاب و سنت کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی قوموں کو سب سے پہلے توحید ہی کی دعوت پیش کی تھی، اور سابقہ تمام انبیاء علیہ السلام ہی کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی دعوت کا آغاز عقیدہ توحید ہی سے کیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ۔ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیں کہ اے لوگو، میں تم سب کے لیے اس اللہ کا رسول ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ عقیدہ توحید کا مقصد و وجود ہے۔ توحید نہ صرف انسان کا مقصد و وجود ہے بلکہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے توحید یعنی صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا حقیقی توحید اور اس پر یقین رکھنا عقیدہ توحید کہلاتا ہے، جو ہمارا مقصد زندگی ہے، جیسا کہ اوپر والی آیتوں میں گزر چکی ہے۔ لیعبدو کا یہی معنی ہے۔ نہ صرف جنات اور انسانوں کا مقصد حیات توحید ہے بلکہ ہر چیز توحید میں مصروف ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد، تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم انه کان علیما غفورا۔ ساتوں آسمان اور زمین اور جو مخلوقات ان میں پائی جاتی ہیں سبھی ان کی پاکی بیان کرتی ہے، اور ہر چیز صرف اسی کی عبادت کرتی ہے۔ وہ بے شک بڑا بردبار، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بے عیب قرار دینا، اور حمد کا معنی اللہ تعالیٰ کو خوبیوں سے متصف قرار دینا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک جہاں بہت بڑے عیب کی بات ہے، وہیں اللہ تعالیٰ کی توحید بڑی خوبی کی بات ہے۔ اسی اعتبار سے ہر مخلوق تسبیح کے ساتھ حمد میں مشغول ہے، یعنی توحید کی طرف مائل اور شرک سے دور اور بے راز ہے۔ واضح رہے کہ اس مفہوم کی جانب امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی ارشاد کیا ہے، تو معلوم ہوا کہ رکوع، سجدہ، قیام، دعا، نظر و نیاز، قربانی، الغرض کوئی بھی عبادت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ کسی بھی غیر اللہ، پیر، ولی، بابا، مرشد کے لیے خاص کرنا حرام ہے، عظیم گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا ظلم اور بدترین جرم ہے۔ یہ ایسا بھیانک و گھناؤنا عمل ہے کہ جو شخص شرک میں ملوث رہا اور توبہ کیے بغیر اس کی موت ہو گئی تو ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا انتہا اسی عقیدہ توحید پر ہے، یعنی کہ قرآن کریم میں اقامت صلاۃ جیسے کہ عبادت، توبہ اور استغفار جیسے تزکیہ نفس کے کاموں میں سے پہلے عقیدہ ایمانیت اور توحید کا ذکر کیا گیا ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید ہر آیت کا
تعلق توحید سے ہے۔ جیسا کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہر آیت توحید پر مشتمل، توحید کی شاہد اور توحید کی طرف حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ کہتا ہے اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہوں، مجھے کسی بات کی پرواہ اور ڈر نہیں۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کو چھونے لگیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرنے لگے تو میں تجھے بخش دوں گا اور مجھے کسی بات کی پرواہ نہ ہوگی۔ اے آدم کے بیٹے، اگر تو زمین برابر بھی گناہ کر بیٹھے گا، پھر مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن میرے ساتھ کسی طرح کا شرک نہ کیا ہو تو میں تیرے پاس اس کے برابر مغفرت لے کر آؤں گا اور تجھے بخش دوں گا۔ گزر چکی حدیث سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ہر گناہ کو معاف کرے گا، چاہے اس کے گناہ آسمان اور زمین کے برابر کیوں نہ ہو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بندہ مکمل توحید پر قائم رہے، اس کی ذات و صفات اور عبادت میں کبھی شرک نہ کیا جائے، تو یہی توحید انسان کے گناہوں کی بخشش اور اخروی نجات کا ضامن ہے۔ خلاصہ کلام، توحید تمام احکام میں اول حکم ہے، تمام عبادات میں مقدم فریضہ توحید ہے، توحید محور حیات ہے، عقیدہ توحید سب سے افضل نیکی ہے، توحید ایمان کا سب سے افضل شعبہ ہے، توحید افضل عمل ہے، بہترین دعا، عمدہ زندگی کا راز ہے، توحید نجات کا راستہ ہے۔ توحید کی بنا پر آسمان بر گناہ اور زمین بر خطائیں معاف ہوتی ہیں، توحید جنت میں داخل اور جہنم سے بچاؤ کا واحد ذریعہ ہے، توحید کا کامیابی کی کنجی ہے۔ تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ توحید پرست بنے، توحید سب سے بڑی دولت ہے، اس کی حفاظت گویا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سعادت ہے۔ ایک مسلمان موحد کو اللہ تعالیٰ کی الوہیت، ربوبیت اور اسماء صفات میں ذرا برابر بھی شرک کی مداخلت کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توحید پرست بنائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو شرک کی آمیزش سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔